السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب، بلڈ پریشر کا بالکل گر جانا کیا یہ روحانی بیماری ہے یا جسمانی؟ ایک بچی کا بلڈ پریشر بالکل گر جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور بہت دیر تک اس کو ہوش نہیں آتی۔ اس پر پڑھائی بھی کی لیکن کوئی ایسی علامت ظاہر نہیں ہوتی جس سے پتہ چل سکے اس کو جادو ہے یا جناتی مرض ہے وغیرہ، رہنمائی فرمائیں۔ سب سے پہلے تو میرے بھائی یہ آپ سن لیں کہ جناتی امراض ہائی بلڈ پریشر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجری مجری الدم، یجری فی الانسان مجری الدم، انسان کے اندر جہاں پہ خون چلتا ہے وہاں پہ یہ جنات چلتے ہیں۔ کیسے چلتے ہیں؟ ذرے کی کس شکل کے ساتھ چلتے ہیں واللہ عالم۔ کچھ باتیں ہمیں غیب پر بھی ایمان لانے کا ہمیں حکم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو جیسے قرآن کی کوئی آیت ہو گئی ہے، ہمیں کوئی اس پہ کوئی فرق نہیں۔ جب صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے تو قرآن اور حدیث میں ہمارے نزدیک عمل کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، اور عقیدے میں بھی ہمیں کسی قسم کا فرق نہیں رکھنا چاہیے۔ لہٰذا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بلڈ پریشر بھی خون کی بیماری ہے، کبھی دباؤ زیادہ ہونا کبھی کم ہو جانا، اور پھر جیسے آپ کا بالکل گر جاتا ہے، نہیں لو ہو جاتا ہے، اور پھر جا کے بچی بے ہوشی کے شکار ہو جاتی ہے، اور پھر دم کرنے سے یہ اس کے اندر کوئی علامتیں نہ نکلیں تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ کہ اسے دبا دیتے ہیں، رگ دبا کے اسے سلا دیتے ہیں، اور پھر کان سے اسے آواز نہیں جاتی، بندہ سویا ہوا بندے کو قرآن یا کوئی آواز نہیں سنائی دیتی ہوتی، لہٰذا جب تک اس کو آواز نہیں جائے گی تب تک اسے کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑے گا۔ اور ایسے بچیوں پر زیادہ تر نہ سننے والے، نہ دیکھنے والے، نہ سننے والے تقریباً ایک قسم کی شیطان مسلط بھی کیا جاتا ہے۔ آپ کے اس بچی کو کیا ہے، میں تو اس کا خیر وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن ایسا بھی کیا جاتا ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ اسے سنائی نہ دے رہا ہو۔ اب جب یہ ہوش میں ہو اور اس کی بلڈ پریشر بالکل ٹھیک ہو، اس وقت دم کریں اور لمبا کریں دم۔ اس وقت اگر اس کو یہ بے ہوشی یا بلڈ پریشر کم ہونا شروع ہو جائے، سمجھ لیں کہ یہ اس کو یہ مسئلہ ہے، یعنی کہ شیطانی مسئلہ ہے، اور اگر بالکل ایسے رہے تو احتیاطاً پھر آپ کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا۔ ڈاکٹر کو تو خیر آپ نے دکھایا ہی ہوگا، ہم سے پوچھتے یا ہم سے علاج کرتے ہیں اس وقت ہیں لوگ شروع کرتے ہوتے ہیں لوگ جب بالکل چاروں طرف سے مایوس ہو کے آ جاتے ہیں اور سارا پیسہ پکڑ اپنا جو ہے نا خالی کر کے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ممکن ہے آپ نے کیا ہوگا، ٹیسٹ بھی کیے ہوگے، ارے ٹیسٹ میں کچھ نہیں نکلا، ڈاکٹر کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے۔ ویسے تو ہمارے ڈاکٹر بھی تو جیسے پرانے مولوی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے، ملا آن باشر کی چپ نہ شود، کہ ڈاکٹر صاحب بھی چپ تو نہیں ہوتا، یہ نہیں کہے گا اس چیز کو بیماری نہیں ہے، آپ لے آئیں یہ کھائیں، اتنے دنوں بعد آ جائیں، پھر لے آئیں، پھر لے کے جائیں، پھر لے آئیں، فلان ٹیسٹ کریں۔ ٹیسٹ والوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں بیچارے، تو اس میں سے ان کو حصہ مل رہا ہوتا ہے، تو مکمل ایسے ہی چکر دیتے رہتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ ڈاکٹر اچھے بھی ہیں، ماشاءاللہ بتا دیتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی اور ٹیسٹوں کے اندر بھی کچھ نہیں آ رہا، تو یہ کسی روحانی معالج کو بھی دکھائیں۔ میرے پاس ایسے کوئی اچھے ڈاکٹر ہیں، دکھانے کے لیے بھیجتے بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس کو یہی جو میں نے طریقہ بتایا آپ کریں، جب یہ ہوش میں ہو اس وقت سنائیں۔ ایک دوسرا یہ اس بے ہوشی کی حالت میں بھی آپ ان کو سنا سکتے ہیں، لیکن وہ تیز آواز میں کان کے ساتھ لگا کے اذان، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی، یہ تیز آواز میں لگائی رکھو، ساتھ تھوڑا سا آنکھوں کو چیرتے رہو، اور ناک میں آپ دم کے پانی ڈالو یا ساتھ تھوڑا سا کلونجی آئل ڈالو۔ جب یہ سلسلہ چلتا ہے تو وہ پھر اس میں ہوں کی آواز آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اس کو شیطان ہے۔ بہرحال یہ میں نے 2-3 طریقے آپ کو بتا دیے، کر لو، دیکھ لو، ممکن ہے کہ یہ اس قسم کے نکل آئے، لیکن اس میں یہ زیادہ تر آصب میں ہی ہوتا ہے، یہ ایسی چیزیں
جس میں جمود نظر آئے، سختی نظر آئے، جادو میں اس قسم کی جو ہے جو جیسے آپ بتا رہے ہو سختی یا معلوم نہ ہونا، دم کے اندر کوئی علامتیں نہ نکلنا، یہ جادو میں بہت کم ہی ہوتا ہے۔